بھارتی حکمرانوں کی پڑوس کے ملکوں میں بے جا سیاسی مداخلت کی گھناؤنی تاریخ ہے، لیکن اب یہ خطے سے نکل کر دیگر براعظموں تک پھیل گئی ہے۔ بھارتی حکمران اپنے مذموم اہداف کے لیے دوسرے ملکوں کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال کینیڈا کے شہری ہردیپ سنگھ نجر کی ہے، جو خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما تھے۔ بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، جسے مختصراً را کہا جاتا ہے، وہ ان کے قتل میں ملوث نکلی۔ سہولت کاری کا فریضہ کینیڈا میں تعینات بھارتی سفارت خانے کے حکام نے انجام دیا۔ بھارتی ایجنٹوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو کولمبیا کے ٹیمپل کی پارکنگ میں گولیاں ماری، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ کینیڈین پولیس کے لیے یہ قتل حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پریشانی کا سبب بھی تھا، کیونکہ کینیڈا کثیر القومی اقوام کی آماج گاہ اور پرامن ملک ہے۔ کینیڈین حساس اداروں نے اس ہائی پروفائل کیس کی تفتیش کی تو اس میں بھارتی سفارتکار ملوث پائے گئے۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے لیے یہ انتہائی حیران کن تھا۔ اس دوران بھارت G20 اجلاس کی میزبانی کر رہا تھا۔ مودی اس اجلاس کی میزبانی ملنے پر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ ان کی ساری خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے شہری کے قتل میں بھارتی سفارتکاروں کے ملوث ہونے سے آگاہ کیا۔ اخلاقی سفارتی تقاضا تو یہ تھا کہ مودی کینیڈین حساس اداروں کی اس رپورٹ پر تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلاتے، الٹا میزبانی کے آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کو سربراہان حکومت کا پروٹوکول بھی نہ دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ضبط سے کام لیتے ہوئے جیسے تیسے G20 تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی چند دنوں تک بھارتی حکمرانوں کے رد عمل کا انتظار کیا، لیکن نریندر مودی نے ان کی حقائق پر مبنی رپورٹ کا تذکرہ کرنے سے بھی گریز کیا۔ مجبوراً کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی سفارتکاروں کے ملوث ہونے کے راز کو افشا کر دیا۔ Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. بھارتی حکمرانوں نے اس الزام کو من گھڑت قرار دے دیا، لیکن برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے مشترکہ اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کے موقف کی تائید کی اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ ان ملکوں کے دباؤ پر بھارتی وزارت خارجہ نے تحقیقات میں تعاون پر آمادگی ظاہر کی۔ بھارت عالمی دہشت گرد ہے، جس کا اظہار وہ مستقل کرتا آ رہا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی دہشت گردی خطے سے نکل کر برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا تک جا پہنچی ہے۔ 18 جون 2023 کو کینیڈا میں خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں قتل کر دیا گیا۔ As leader of the New Democratic Party, I will use every tool at my disposal to ensure that Canada uses every tool and every power of a democratic nation to bring those responsible to justice. کینیڈین حکومت نے اپنے شہری کے قتل کی تحقیقات کی تو اس کے تانے بانے بھارتی سفارت خانے پر جا نکلے۔ کینیڈین اداروں کی رپورٹ سے مطمئن ہو کر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے G20 کانفرنس کے دوران اس خطے کی سب سے بڑے دہشت گرد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آگاہ کیا تو وہ اتنے برہم ہوئے کہ سفارتی آداب بھی بھول گئے اور مہمان وزیر اعظم کی توہین کر ڈالی، ساتھ ہی اس رپورٹ کو حقائق کے برعکس بھی قرار دے دیا۔ نتیجتاً کینیڈا نے اپنے ملک میں جرم کا ارتکاب کرنے والے بھارتی سفارتکاروں کو بے دخلی کا حکم دے دیا۔ مودی سرکار نے بھی جواب میں کینیڈین سفارتکاروں کو بھارت سے نکلنے کے احکامات جاری کر دیے اور کینیڈین شہری کے قتل کی سازش کرنے سے انکار کر دیا، لیکن امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کے مشترکہ اجلاس میں بھارتی رویے کی سخت مذمت کرنے پر دہلی سرکار نے کچھ ہوش کے ناخن لیے اور تحقیقات میں تعاون کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بھارتی دہشت گردی کا اگلا ہدف امریکی ریاست میں رہنے والے خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ تھے، جن کے قتل کی سازش پہلے ہی بے نقاب ہو گئی۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جان کربی نے اس کا کھل کر اظہار کیا۔ اس سے بھی بھارتی انکاری ہوئے، لیکن امریکہ جیسے بڑے اور طاقتور ملک کے سامنے مودی سرکار کے پینترے چل نہ سکے۔ 11 دسمبر کو امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بھارت جا کر تحقیقات کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل برطانیہ میں سکھ رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار موت میں بھی بھارت ملوث تھا، جس کا وہاں آباد سکھ برادری نے برملا اظہار کیا، لیکن برطانوی حکومت نے خاطر خواہ پیش رفت نہیں دکھائی۔ اوتار سنگھ کھنڈا کا جرم یہ تھا کہ 19 مارچ 2023 کو لندن میں مظاہرے کے دوران انہوں نے بھارتی سفارت خانے پر سے بھارتی پرچم اتار دیا تھا، جس پر 38 سالہ اوتار سنگھ کو برطانوی پولیس نے گرفتار کیا۔ بعد میں ان کی طبیعت خراب ہونے پر اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں دوران علاج ان کی پراسرار موت واقع ہوئی، جس کی وجہ کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اوتار سنگھ کھنڈا نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لے رکھی تھی۔ ان کے والد خالصتان لبریشن فورس سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں 1991 میں بھارتی فورسز نے قتل کر دیا تھا۔ The Prime Minister raised it with Prime Minister Modi. He raised it with President Biden and Prime Minister Sunak as well. And of course, today we're acting by expelling a key diplomat, but we will get to the bottom of it. بھارت سری لنکا میں بھی دہشت گردی میں ملوث رہا۔ 2019 میں ایسٹر تہوار کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلز میں 8 دھماکے ہوئے، جس میں 250 سے زائد افراد مارے گئے۔ ان حملوں میں ملوث نیشنل توحید جماعت کا ظاہران ہاشمی بھارتی ریاست تامل ناڈو کے علاقے کوشماٹور کا رہنے والا تھا۔ وہیں اس کی اور اس کے ساتھیوں کی تربیت بھی ہوئی تھی۔ اس سے قبل سری لنکا کے تامل ٹائیگر کی بغاوت کے پس پردہ بھی بھارت ہی تھا۔ 25 سال تک بھارت سری لنکا کے تامل ٹائیگرز کی عسکری اور مالی معاونت کرتا رہا ہے۔ 1987 میں بھارتی جہازوں کے ذریعے تامل ٹائیگرز کو اسلحہ اور خوراک پہنچائی گئی، جس کا سلسلہ 2001 تک جاری رہا۔ 2009 میں سری لنکا نے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان نے تقریباً کروڑوں ڈالر کا اسلحہ فراہم کیا، بلکہ پاکستانی فضائیہ نے باقی تامل ٹائیگرز کی کمر توڑنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سری لنکا کا قصور یہ تھا کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں اس نے بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سری لنکا کے ساتھ مالدیپ جیسے چھوٹے ملک میں بھی بھارتی دہشت گردی جاری رہی۔ بالآخر مالدیپ کے نو منتخب صدر محمد معیزو کو بھارتی سفیر سے کھل کر کہنا پڑا کہ اپنے ملک کے فوجیوں کو مالدیپ سے نکال لیں۔ مالدیپ کے صدر نے 15 مارچ تک بھارتی فوجیوں کو نکالنے کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ مالدیپ کو کسی غیر ملکی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ 1980 میں مالدیپ میں بھارتی فوج مقامی بغاوت پر قابو پانے کے لیے بلائی گئی تھی۔ گزشتہ 43 سال میں بھارت کی مالدیپ میں بڑھتی مداخلت پر عوام میں شدید تحفظات پائے جاتے تھے۔ محمد معیزو نے عوام کی خواہش کے مطابق غیر ملکی فوجیوں کو نکالنے کا معاملہ انتخابی منشور میں شامل کیا تھا۔ بھارت کی مختلف ملکوں میں بیجا مداخلت جنیوا اکارڈ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ دنوں کینیڈا نے اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات میں بھی ممکنہ بھارتی مداخلت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔